اللہ 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 الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جا نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ یا اخی ان الذنوب تورث الغفلہ والغفلة تورث القسوة والقسوة تورث البعد من اللہ والبعد من اللہ یورث النار۔ وَإِنَّمَا يَتَفَكَّرُ فِي هَذَا الْأَحْيَاءُ وَأَمَّا الْأَمْوَاتُ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَمَاتُوا أَنفُسَهُمْ بِحُبِّ الدُّنْيَا۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے یہ جو عبارت میں نے پڑھی ہے یہ رسالۃ المسترشدین سے ہے، جس کے مصنف امام ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی البصری، ان کا ذکر پہلے درسوں میں تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، جان لے کہ گناہ غفلت پیدا کرتے ہیں، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اور نیکی میں اور نیک اعمال بجا لانے میں، ان تمام معاملات میں گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جب آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، کانوں سے بھی ہوتا ہے، منہ سے بھی، زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھوں سے ہوتا ہے، پاؤں سے ہوتا ہے، پیٹ سے ہوتا ہے، نفس سے ہوتا ہے، پورے بدن سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، دماغ سے اور سوچ سے ہوتا ہے۔ تو گناہ ظاہر کے بھی ہوتے ہیں اور گناہ باطن کے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی روحانی زندگی پر؟ تو فرماتے ہیں گناہ کا منطقی اور قطعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی روحانی زندگی میں غفلت پیدا ہوتی، غفلت اللہ کی عبادت میں کوتاہی شروع ہو جاتی، اللہ کی طاعت اور بندگی میں کمزوری اور کوتاہی واقع ہو جاتی، تقویٰ میں کمزوری اور کوتاہی واقع ہو جاتی، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں کوتاہی اور غفلت واقع ہو جاتی۔
پرہیزگاری میں کوتاہی اور غفلت واقع ہو جاتی، ذوق اور شوق میں کمی واقع ہو جاتی، ذوق اور شوق میں کمی واقع ہو جاتی، حتیٰ کہ اللہ کی طرف دھیان اور اللہ کی طرف لگن اور اللہ کی طرف رجوع اس میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ جو نقص واقع ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع، اس سے دھیان ہٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس تبدیلی اور اس کیفیت کو غفلت کہتے ہیں۔ غفلت بیداری کا الٹ ہے، عکس ہے۔ جب غفلت واقع ہوتی ہے تو بندے کو روحانی طور پر اپنی اچھائی اور برائی میں بھی امتیاز نہیں رہتا، اپنے نفع نقصان میں بھی فرق اور تمیز نہیں رہتی۔ تو فرمایا گناہوں کا اثر غفلت کی صورت میں انسان کی باطنی زندگی پر مترتب ہوتا ہے، اور غفلت کیا کرتی ہے؟ غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غفلت کا نتیجہ قسوت ہے۔ کیا ہے؟ قسوت۔ دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں، اس میں قسوت اور شقاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے اس کے دل پر سیاہی کا، تاریکی کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک تاریک نقطہ اور لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تاریک نقطہ اور لگ جاتا ہے، اور اس طرح گناہوں سے ایک ایک نقطہ تاریکی اور ظلمت کا لگتا لگتا پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یہ جو سیاہی ہے قلب کی، یہ قسوت ہے، اور یہی سیاہی قسوت سختی، پتھر کی طرح سخت کر دیتی ہے دل رقت سے محروم ہو جاتا ہے اور دل نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا؟ دل نور سے محروم ہو جاتا ہے اور دل رقت اور نرمی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گویا گناہ غفلت کا باعث بنتے ہیں اور غفلت قسوت کا باعث بنتی ہے۔ جب دلوں میں قسوت پیدا ہوتی ہے، سیاہی اور سختی، رقت اور نرمی اور خشیت نہیں رہتی، جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ قسوت کیا نتیجہ پیدا کرتی ہے؟ اس کے نتیجے میں بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ البعد من اللہ، اسے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حضوری سے، اپنی بارگاہ کی حاضری سے، اپنی قربت سے محروم کر دیتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اثر پہ اثر مترتب ہوتا چلا جاتا ہے، مگر چونکہ اس کے اندر غفلت آ گئی ہے اور قسوت آ گئی ہے، سو اس کا احساس بھی سلب ہو گیا ہوتا، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اللہ سے کتنا دور ہو گیا ہوں، کتنا محروم ہو گیا ہوں، اور مجھ پر کتنی شقاوت اور بدبختی، کتنی بدبختی مجھ پر مسلط ہو چکی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کہ پتہ چلنا تھا اس کو یقظہ سے، بیداری سے، پتہ چلنا تھا یقظہ، بیداری سے اسے آگہی ہونی تھی، بیداری کے ذریعے اسے تنبہ ہونا تھا، آگہی ہونی تھی۔ اس پر میں نے بڑی تفصیلی درس دیا ہے۔ تو جب
بیداری اس کی چھن گئی، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ غفلت نیند ہے۔ غفلت کیا ہے؟ یہ نیند ہے۔ تو بیداری نہ رہی، نیند آ گئی، تو اب نیند میں اس کا شعور تو کام نہیں کرتا۔ نیند نام ہی اس چیز کا ہے کہ شعور معطل ہو جاتا ہے، شعور معطل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں قسوت بھی آ گئی اور اسے بعد بھی ہو گیا، اللہ سے دوری بھی ہو گئی۔ مگر غفلت کی وجہ سے، غفلت کا سب سے بڑی ہلاکت یہی ہے غفلت، اور ساری ہلاکتوں کی جڑ اور ساری ہلاکتوں کا دروازہ یہی غفلت ہے، کیونکہ اب اس کا احساس کا دروازہ بند ہو گیا، ادراک اور شعور کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس لیے ہم ایک اندھیرے میں مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خسارے کے سودے کرتے چلے جا رہے ہیں، ہلاکت اور تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں، خوش و خرم ہیں۔ ہم میں کوئی روتا، چیختا، تھراتا، تڑپتا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ خبر ہی نہیں ہے نا کتنا خسارہ ہو گیا۔ اگر یہ احساس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میں لٹ گیا ہوں، اب میرا کچھ نہیں بچا، اور پھر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے دور کر دیا ہے، فرما دیا لے جاؤ اس کو مجھ سے دور کر دو، تو جس کو اللہ خود سے دور کر دے اس کا جینا کیا جینا ہے؟ تو اگر اسے خبر ہوتی تو وہ مر جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تمہارا ہنسنا ختم ہو جاتا، تم ہر وقت روتے پھرتے۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو فرمایا تم بہت کم ہنستے اور ہر وقت روتے پھرتے، اور تم پھر شہروں میں گھروں میں نہ رہتے، چیخ کر جنگلوں اور غاروں میں نکل جاتے۔ تمہیں سکون نہ آتا کہ اب گھروں میں رہنے اور سکون سے رہنے کا کیا مطلب، ہم تو لٹ گئے ہیں۔ اور اس سے بڑا لٹ جانا کیا ہے کہ جس کے مولا نے اسے اپنے قرب سے محروم کر دیا۔ مگر چونکہ ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے کہ کتنا خسارہ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں جا چکا ہے۔ آپ سوچیں گریبانوں میں جھانک کر ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم خسارے میں جا چکے ہیں۔ ہم تو کسی اور نفع اور نقصان کے چکر میں رہتے ہیں، ہم تو کسی اور نفع اور نقصان اور کسی اور منافع اور خسارے کے دھندے میں رہتے ہیں، ہم اسی میں حساب میں رہتے ہیں، اور جو اصل خسارہ واقع ہو چکا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ ہلاکت میں بدل جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ پتہ چل جاتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دیتے، ہر وقت روتے، اور تم گھروں میں نہ رہتے، چیختے ہوئے جنگلوں میں نکل جاتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک بات اور بھی فرمایا کہ ایک زمانہ جب فتنے قریب آ جائیں گے تو ایسا بھی آئے گا کہ جب ایمان جنگلوں اور غاروں میں نکل جاؤ گے تو بچے گا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس دور کی ابتدا ہو چکی ہے، اس دور کی کہ ایمان جنگلوں اور غاروں میں نکل جاؤ گے تو بچے گا۔
اب میں اس کی ایک نئی تعبیر کرتا ہوں، اس کی ایک نئی تعبیر کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جنگلوں اور غاروں میں چلے جانے کا حکم تو نہیں دیا، جنگلوں اور غاروں میں چلے جانے کی تلقین تو نہیں فرمائی، مگر ایک تو یہ اس کی دو تعبیریں جو میری سمجھ میں آتی، وہ یہ کہ اگر تو تمہارا ایمان اتنا مضبوط اور طاقتور ہوا کہ تم فتنوں کے معاشرے اور فتنوں کے ماحول میں رہ کر فتنوں سے بھی لڑو گے، فتنوں کو کچلو گے بھی، اور ایمان بھی تمہارا محفوظ رہے گا، اس کو خسارہ نہیں ہوگا، تو اگر تو ایمان اتنا طاقتور ہو کہ خسارہ نہ ہو تو پھر تو گھروں اور شہروں میں رہنا بہتر ہوگا۔ اور جو دیکھے کہ ایمان کمزور ہے، ہر روز اس سوسائٹی اور ایٹماسفیئر اور گرد و نواح کا ماحول ایمان پر حملے کرتا 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 غیرت ایمانی کمزور پڑ رہی ہے، ایمان کے چراغ کی لو مدھم ہوتی جا رہی ہے، تیل اس کا ختم ہوتا جا رہا ہے اور ایمان کا دیا ٹمٹمانے لگا ہے، ڈر ہے کہ رفتہ رفتہ کہیں بجھ نہ جائے۔ لوگوں، بجھ جانے کا معنی کیا ہے؟ وہی ہے کہ ایسی غفلت کا اندھیرا آ جائے کہ پھر لٹتے رہیں اور شعور نہ رہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نقصان یہ نہیں ہے کہ نقصان ہو گیا، نقصان یہ نہیں کہ نقصان ہو گیا، اصل نقصان یہ ہے کہ نقصان کی خبر نہ رہی، نقصان کا احساس نہ رہا، نقصان کا شعور نہ رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگلوں اور غاروں میں جا کر ایمان کو بچانا ہوگا۔ جو جنگلوں اور غاروں میں جا کر لوگوں سے کٹ کر صرف عبادت کرے گا، اسی کا ایمان بچے گا۔ اب اس کی میں نے ایک تعبیر تو یہ کی کہ جو تو شہروں میں رہ کر، سوسائٹی میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، ایمان کی حفاظت کر سکے، وہ تو اپنے ایمان کو شہروں میں رہ کے بچا لے اور بھاگے نہیں، مفرور نہ ہو، مردانہ وار فتنوں کا مقابلہ کرے۔ کس تلوار سے؟ ایمان کی تلوار سے، عبادت کی تلوار سے، اللہ سے تعلق کی قوت کے ساتھ، باطن کے نور کے ساتھ، اندر کے نور کے ساتھ باہر کے اندھیرے سے مقابلہ کرے۔ لیکن جس کا اندر کا نور اتنا طاقتور نہیں اور چراغ ایمان کا پہلے ہی ٹمٹما رہا ہے، تو اس کے لیے رسک ہوگا۔ اس کے لیے فرمایا کہ پھر دو آپشنز ہوں گی، ایک شہروں میں رہنا کہ فرار نہ ہو، فرار ہونا اچھی بات نہیں، اور ایک رہ کر اگر ایمان جاتا ہو تو پھر شہروں میں رہنے کی خوبی چھوڑ دیں اور غاروں میں جا کے ایمان کو بچا لینا۔ تو اگر دو میں سے ایک کو چننا پڑے تو فرمایا پھر غاروں میں چلے جانا بہتر ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی جو دوسری تعبیر کر رہا ہوں، جو ہر ایک پر اس کا اطلاق ہو، یہ ایک میری تعبیر ہے جو میری سمجھ میں اللہ نے دی ہے، جو میری سمجھ میں اللہ پاک نے مجھے دی۔ کتابوں میں شارحین نے اس کو بیان نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں اغلباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا اس دور کے لیے مقصد یہ ہوگا۔ جب فرمایا کہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ شہروں میں، گھروں میں رہنے سے ایمان برباد ہوگا، تو اس وقت جنگلوں غاروں میں جا کر دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مگن ہو کر ایمان بچانا۔ تو یہ جو ارشاد ہے، ممکن ہے آقا علیہ السلام نے اسے استعارہ کی زبان میں فرمایا ہو۔ کیا؟ اور استعارہ کی زبان میں یہ کہ جب ایسا دور آ جائے کہ گھر گھر کفر داخل ہو جائے، گھر گھر فحاشی داخل ہو جائے، گھر گھر عریانی داخل ہو جائے، گھر گھر بے حیائی داخل ہو جائے، گھروں میں باؤ تو ٹی وی اور اخبارات اور رسائل اور صبح و شام کے ٹی وی کے ذریعے سوائے فحاشی، عریانی، بے غیرتی، بے حمیتی، بے حیائی اور کفر کے کچھ نہ ملے۔ سکولوں میں جاؤ تو بچے بچیوں کے پاس سوائے بے حیائی، بے غیرتی،
بے دینی اور بے ایمانی کے سوا سکولوں اور میں کچھ نہ ہو. بچیوں کے فیشن برباد کر دیں ایمان کو، بچوں کے رجحانات برباد کر دیں. جو خرابیاں ٹی وی پر دیکھ کر آئیں وہ سارا دن سکولوں میں آ کے ڈسکس کریں، کالجوں میں ڈسکس کریں. اور ساری فحاشی اور بے حیائی جو 1000 500 200 100 بچے بچیوں نے الگ الگ ٹی وی سے، فلموں سے، گھروں سے حاصل کی، وہ سکولوں میں آ کے یکجا ہو جائے. اور نیک لوگوں کے بچے بچیاں بھی سکول میں جائیں اور برباد ہو کر آئیں. پھر دوستوں سے ملیں تو بربادی. جب فیملیز میں سوشل گیدرنگ ہو تو فیشنوں کی شکل میں بربادی، نیری دنیا داری، دنیا پرستی، نیری غیبت، نیرا فتنہ، نیریا مال و زر، 24 گھنٹے فتنہ اور مال و زر کا تماشا. تو آپس میں برادری مل بیٹھے تو فتنہ، سکول کالج جائیں تو فتنہ، گھروں میں بیٹھیں تو فتنہ، سوسائٹی میں بازاروں میں نکلیں تو فتنہ. فرمایا ایک ایسا دور آ جائے گا جب سوسائٹی کے ہر جہت اور ہر سمت پر بے حیائی، عریانی، فحاشی اور کفر چھا جائے گا. تو اس وقت جو فرمایا کہ غاروں میں نکل جانا، جنگلوں اور غاروں میں جا کے ایمان بچانا، تو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بجائے اصل جنگلوں اور غاروں میں جانے کے اس وقت گھر کے ماحول کو پھر غاروں کی طرف لے جانا، گھروں کو غار بنا لینا، گھروں کو غار بنا لینا، گھروں کو غار بنا لینا، جنگل بنا لینا. اور اس کے بغیر تمہارا اور تمہاری اولادوں کا ایمان بچ نہیں سکے گا. آج کے لیے میری اس نصیحت کو یاد رکھیں اور مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی ہے، کوئی شخص جو اس بات کی ضمانت دے، ضمانت تو کیا دے گا، دبے لفظوں سے بھی کہہ سکے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی سارا دن چلے اور وہ اپنے بچے بچیوں کو نیک بھی رکھ سکے. کوئی ایک بتا دے مجھے کہ سارا دن ٹی وی بھی چلے، ماں باپ، آپ لوگ، آپ کی بیویاں، آپ لوگ بڑے ڈرامے بھی دیکھیں، فلمیں بھی آتی ہوں گی، فلمیں بھی دیکھیں. مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا کیا پروگرام آتے ہیں جو سن بیٹھتے ہیں. جو کچھ ٹی وی پہ آتا ہوگا میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ طویل مدتوں قبل کی خبر ہے کہ ٹی وی پہ کیا آتا تھا، اور زمانے کی رفتار کا اندازہ کر کے میں کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ ترقی کے ساتھ کہاں تک پہنچ گیا ہوگا. کبھی کبھار لوگوں سے سن بیٹھتے ہیں. تو ٹی وی پر جو کچھ ہوتا ہوگا پرائیویٹ چینلز پر، پھر اس کے بعد ڈش ہے، پھر پوری دنیا شرق تا غرب، امریکہ، انگلینڈ، ویسٹ اور ایسٹ اور انڈیا، سارا کچھ آپ کے گھر سکرین پر ہے. اور لوگ بتاتے ہیں کہ کسی کو دیکھنے کی پاکستان خود انڈیا اور باہر کی دنیا سے اور زیادہ پرائیویٹ چینل سب اس سے آگے ہیں، نیری تباہی ہے. تو کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس کے گھر میں یہ ٹی وی بھی چلیں، سارے پروگرام حسب منشا جب بھی ہوں چلیں، اور بچوں کو وہ حیا اور غیرت ایمانی اور نیکی پر بھی رکھ سکے، ان کی بیٹیوں میں حیا بھی رہ جائے، بیٹیوں میں حیا بھی رہ جائے، ٹی وی بھی چلیں اور گھر میں حیا بھی رہے، ٹی وی بھی چلیں اور ایمان بھی سلامت رہے. کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ جو صبح گھر سے نکلتے ہیں روزگار کاروبار کے لیے، رات کو واپس آتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پیچھے گھر میں ہوتا کیا ہے. ضمانت کیا دینی ہے کسی کو؟ تو جب ایسی فضا ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے اس کا حل بتایا، فرمایا غاروں میں جا کر ایمان بچے گا. یعنی گھر کو ایسے ماحول سے جب تک پاک نہیں کر دو گے اور یہ سب شیطانی مراکز کو جب تک بند نہیں کر دو گے اور گھر کو اس کفر اور بے حیائی کی دنیا سے کاٹ کر ایک غار کی مانند نہیں کر دو گے، اس وقت تک تمہارا یا بچوں کا ایمان نہیں بچے گا. آپ اگر اپنے اور اپنے بچوں کے، اگلی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو میں 2 + 2 4 کی طرح کیٹاگوریکل کرتا ہوں. میرے ہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، میرے ہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور جو اس سے مختلف بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مکر کرتا ہے، جان بوجھ کی آنکھیں بند کرتا ہے، اپنی بربادی کو مول لیتا ہے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی چلیں سارے،
جس انجام تک پہنچ چکے ہیں، اور کہے گی جی گھر میں ایمان بھی رہے، بچوں میں دین بھی رہے، ادب بھی رہے، حیا بھی رہے، نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی رہے، ناممکن۔ ای محالستو جنوں۔ آپ کی اگر تربیت مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو شاید آپ دعویٰ کر لیں میں تو نہیں کر سکتا، میں نے تو گھر سے ٹی وی شیوی ہمارے گھر میں بند ہیں، کبھی نہیں چلتے۔ میری بات سمجھیں؟ یعنی بچوں کو اس سے محروم کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ سہولت اب جس انجام کو پہنچ گئی ہے دے کر ایمان نہیں بچا سکتے۔ میری بات کو سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، جا کے سوچیں اور اپنی بیویوں سے بات کریں، اور یہ بھی بھول جائیں کہ میاں بیوی اپنی آنکھوں کے تعیش کے لیے تو بیٹھ کے کھول لیں جی ہم ذرا بچوں کو بھگا دیں اندر چلے جاؤ بھائی، خبردار یہاں نہ بیٹھو، بڑی بے حیائی ہے۔ میاں بیوی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیں اور توقع کریں کہ بچے بچیاں پاک رہیں اس سے۔ یہ منافقت اور دھوکہ بازی ہے، یہ بچوں کو اور برباد کرنا ہے، بچے کسی اور جگہ جا کے دیکھ لیں گے۔ اگر بچوں کو بچانا ہے اس گناہ سے تو خود بچنا ہوگا، اپنی عیاشی ختم کرنی ہوگی، نگاہوں کی عیاشی۔ میں نے آپ کو لمحہ فکریہ دیا، اور اس پر گھر جا کے سوچیں، اور اولی فرصت میں گھروں کے ماحول کو پاک کریں، گھروں کے ماحول کو پاک کریں، اور اس میں فحاشی، عریانی، بے حیائی اور کفر کے ماحول کو نکال کر عبادت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو داخل کریں۔ کیسٹیں لے کے گھروں میں رکھیں، خطابات کی، آڈیو کیسٹیں، ویڈیو کیسٹیں، ہاں ٹی وی رکھیں مگر ٹی وی کے چینل ختم کر کے وہاں اپنے دروس کی، درس تصوف کے، روحانیت کے، سیرت کے، درس قرآن، تعلیم اور دینی تعلیم کے کیسٹ لگائیں، ویڈیو لگائیں، سی ڈیز لگائیں، ڈی وی ڈیز لگائیں، تلاوت کی کیسٹیں لیں۔ قاری عبدالباسط ہیں، قاری صدیق منشاوی ہیں، اچھے اچھے خوبصورت پڑھنے والے قراء ہیں، گھر میں دھیمی آواز سے تلاوت کی آواز کو گونجاتے رہیں، آتے جاتے بچوں کے کانوں میں گھروں میں آواز پڑے، ہر وقت قرآن گونجے، نعت پاک گونجے، خوبصورت نعتیں رکھیں، خطاب رکھیں، بس گھر کو یہ ماحول دیں۔ اور جب تک آپ اس میں سٹینڈ نہیں لیں گے ایسے جڈو بنے رہیں گے۔ کیا جڈو تو سمجھتے ہیں نا، بنے ہوئے ہیں نا، یہ شوہران گرامی تو جڈو ہی ہوتے ہیں، یہ باہر روب راب ہوتا ہے آپ کا سارا، بس باہر روب دبدبا ہوتا ہے، گھر داخل ہوئے الا ماشاء اللہ جڈوان گرامی ہو گئے، گھر میں چلتا نہیں جی، بس بیویاں نہیں مانتی۔ حکمت سے، تامل سے، بردباری سے بیٹھ کے بات کر کے اس کو سیٹل کریں اور باہر صورت انفورس کریں، نہیں تو آپ بھول جائیں اپنی اگلی بچوں کے لیے، بچیوں بچوں کے لیے کہ آگے دین اور ایمان کی راہ پہ چلیں گے، بھول جائیں۔